تو مسٹر بیسٹ جانتے ہیں نا، دنیا کے سب سے بڑے یوٹیوبر، انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا ٹی وی شو اسکوئڈ گیم لیا اور اسے حقیقت بنا دیا۔ آج ہم اسی دیوانوار پروجیکٹ کے ہر ایک ڈرامیٹک لمحے کا جائزہ لیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس سب کے مرکز میں ہے نا؟ یہ صرف ایک یوٹیوب ویڈیو نہیں تھی، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ ایک ثقافتی لمحہ تھا، ایک ایسا تجربہ جس نے آن لائن انٹرٹینمنٹ کی حدوں کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو انہوں نے یہ کیا کیسے؟ ٹھیک شو کی طرح پورے 456 حقیقی لوگ ایک موقع کے لیے مقابلہ کر رہے تھے۔ ذرا اس تعداد کا تصور تو کریں، 456! یہ اس منصوبے کے ناقابل یقین پیمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور داؤ پر کیا لگا تھا؟ تقریباً $500,000۔ سوچیں، ایک فاتح کے لیے زندگی بدل دینے والی رقم، پورے $4,56,000۔ اور سنیے، یہ کوئی سستی نقل نہیں تھی۔ جیسا کہ مسٹر بیسٹ نے خود کہا، انہوں نے شو کا ہر ایک سیٹ، جی ہاں، ہر ایک سیٹ حقیقی زندگی میں دوبارہ بنایا۔ تفصیلات پر جو توجہ دی گئی تھی وہ واقعی کمال تھی۔ تو ٹھیک ہے، کھیل شروع ہوئے اور سب سے پہلے ریڈ لائٹ، گرین لائٹ۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سینکڑوں خواب بس پل بھر میں چکناچور ہونے والے تھے۔ اصول تو سادہ لگتے ہیں نا، دوڑو اور رک جاؤ، لیکن اتنے دباؤ میں ایک ذرا سی حرکت کا مطلب تھا کھیل سے باہر۔ یقین کریں، شرکا پر جو تناؤ تھا وہ صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اور نتیجہ انتہائی حیران کن۔ پہلے ہی گیم میں تقریباً آدھے لوگ باہر ہو گئے۔ سوچیں، 456 سے سیدھا 232 پر، صرف ایک راؤنڈ میں۔ اتنی بڑی تعداد کا ایک ساتھ نکل جانا واقعی ناقابل یقین تھا۔ اس کے بعد تھا ہنی کوم چیلنج۔ یہ اعصاب اور مضبوط ہاتھوں کا ایک بہت ہی سخت امتحان تھا۔ بس ایک چھوٹی سی دراڑ اور سفر ختم۔ اس راؤنڈ میں بھی 90 سے زیادہ لوگ باہر ہو گئے۔ تو صرف 2 چیلنجز کے بعد 456 میں سے صرف 142 لوگ باقی بچے تھے۔ جس رفتار سے لوگ باہر ہو رہے تھے وہ بہت ہی بے رحمانہ تھی۔ یہاں سے کھیل کا رخ بدل گیا۔ اب یہ صرف انفرادی مہارت کی بات نہیں رہی تھی، اب بات تھی ٹیم ورک کی، حکمت عملی کی، اور کبھی کبھی سیدھے سادے دھوکے کی۔ دیکھیں، ٹگ آف وار سے پہلے مسٹر بیسٹ نے ایک بڑا دلچسپ نفسیاتی موڑ ڈالا۔ $4,000 لو اور ابھی کھیل چھوڑ دو۔ اس سے کچھ لوگ کم ہوئے اور پھر شروع ہوا خالص طاقت کا کھیل۔ 10 لوگوں کی ٹیمیں، ایک فوم کا گڑھا اور بس جیتنے کا جنون۔ اور بس پھر کیا تھا؟ گروپ ایک بار پھر آدھا رہ گیا۔ ٹگ آف وار کے بعد صرف 60 لوگ ہی آگے بڑھ پائے۔ اور پھر آیا سب سے دل دہلا دینے والا چیلنج، ماربلز یعنی کنچے۔ کھلاڑیوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ مقابلے میں بنے اپنے بہترین دوست کے ساتھ جوڑی بنائیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان میں سے صرف ایک ہی آگے جائے گا۔ یہ صرف ایک کھیل نہیں تھا۔ جب کوئی کہتا ہے نا کہ یہ میرا بہترین دوست ہے، تو اس چیلنج کی اصل جذباتی قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ اس چیلنج میں جو وعدے کیے گئے اور پھر جو وعدے توڑے گئے، وہ خالص انسانی ڈرامہ تھا۔ ایک ایسی صورتحال جہاں زندہ رہنے کی خواہش وفاداری پر حاوی ہو گئی۔ ماربلز گیم کا نتیجہ بالکل صاف تھا۔ ایک بار پھر مدّہ مقابلوں کی تعداد آدھی ہو گئی اور صرف 30 لوگ باقی بچے۔ اب ہم آخری مراحل میں داخل ہو رہے تھے اور سامنے تھا گلاس برج۔ یہ مہارت کا کھیل نہیں تھا، یہ تھا خالص قسمت کا، مضبوط اعصاب کا اور آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے کا۔ لیکن ٹھہریے، اس سے پہلے بھی ایک اور ٹوسٹ تھا۔ ایک چھوٹے سے کھیل نے 30 کو 16 کر دیا، اور سب سے اہم بات، ان کے برج پار کرنے کی ترتیب بھی طے کر دی۔ اور یہاں پہلے جانے کا مطلب تقریباً موت کا سزا جیسا تھا۔ اور پھر پل پہ جو ہوا وہ خالص افراتفری تھی۔ ایک لمبا، بہت ہی کشیدہ تعطل، کیونکہ کوئی بھی پہلا قدم اٹھانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ پھر جیسے جیسے وقت ختم ہوتا گیا، مایوسی بڑھتی گئی، اور آخری سیکنڈز میں ایک ایسی بھگدڑ مچی جس نے 4 لوگوں کو وہیں ختم کر دیا۔ اتنے سارے خطرات اور اس پورے ڈرامے کے بعد صرف 6 مد مقابل ہی برج پار کر کے آخری مرحلے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اور پھر صرف 6 لوگ بچے تھے۔ یہ آخری کھیل کا وقت تھا۔ اب سب کچھ اسی ایک لمحے پر منحصر تھا۔ یہاں مسٹر بیسٹ نے شو سے سب سے بڑی تبدیلی کی۔ اصل پرتشدد کھیل کی بجائے انہوں نے اسے میوزیکل چیئر سے بدل دیا۔
جو ایک بہت ہی ذہین فیصلہ تھا جس نے تناؤ کو بھی برقرار رکھا اور سب کو محفوظ بھی۔ اور آخر میں مدّا مقابل نمبر 079 نے سب کچھ جیت لیا اور $4,56,000 کا انعام اپنے نام کیا۔ لیکن مسٹر بیسٹ کے اپنے انداز میں کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ رنر اپ کو بھی انعام ملا اور دوسرے کھلاڑیوں کو بھی نقد انعامات دیے گئے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، مسٹر بیسٹ کا اسکوئڈ گیم صرف ایک ویڈیو نہیں تھا، یہ انٹرٹینمنٹ کے مستقبل کی ایک جھلک تھی۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے ڈیجیٹل دنیا اور حقیقی زندگی کے تجربات کے بیچ کی لکیریں مٹ رہی ہیں، جو ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے، اس کے بعد کیا؟